بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے یہ باب باندھا، باب من الدین الفرار من الفتن۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ فتنوں سے بھاگنا یہ دین سے ہے، فتنوں سے بھاگنا دین سے ہے۔ یعنی جب دنیا کے اندر فتنے بڑھ جائیں، آدمی کو اپنے دین کا تحفظ مشکل ہو جائے، تو تحفظ دین کے خاطر فتنوں سے بھاگ کر آدمی دوسری جگہوں پر چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے یا بارش کی جگہوں پر چلا جائے۔ تو اگر کوئی آدمی تحفظ دین کے خاطر لوگوں سے دوری اختیار کر لے تو یہ دوری اختیار کرنا اور فتنوں سے بھاگنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی ایمان سے ہے۔ چونکہ امام بخاری کا نظریہ یہ ہے کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں، اسی لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ دین کے تحفظ کے لیے فتنوں سے بھاگنا یہ ایمان ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم کہیں گے کہ نفس ایمان تو بسیط ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی جز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنے دین کی بقا کے لیے فتنوں سے بھاگ رہا ہے اور اس کے تحفظ کے خاطر لوگوں سے دوری بنا کر رکھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں یہ اس کے ایمان کا کمال ہے اور یہ کمال ایمان کا ایک حصہ ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کے تحت ایک حدیث بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، عن مالک، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ سے، اور پھر عن ابی عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، عن ابی سعید الخدری، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا،
یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، یوشک یہ افعال مقاربہ سے ہے، ان یکون خیر مال المسلم، ان یکون یہ فعل ناقص ہے، خیر مال المسلم یہ یکونا کی خبر مقدم ہے، اور غنم یتبع بہا شعف الجبال یہ پورا جملہ غنم کی صفت ہے، غنم موصوف اپنے صفت سے مل کر پھر یکونوں کا اسم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یوشکو فعل مقاربہ کا اسم ہے۔ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بہا شعف الجبال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے ایسا زمانہ، ان یکون خیر مال المسلم غنم کے مسلمان کے مالوں میں سب سے بہتر مال ایسی بکریاں ہوں گی، یتبع بہا شعف الجبال جن بکریوں کے ساتھ وہ انسان پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا، ومواقع القطر اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا، ایسا زمانہ قریب ہے سرکار نے فرمایا۔ یفر بدینہ من الفتن، انسان اپنے دین کے تحفظ کے لیے، فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دین کو، آدمی اپنے دین کے تحفظ کے لیے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھاگے گا۔ یہ نبی آخر الزماں، نبی عالم ما کانا بما یکون نے یہ خبر دی 1400 سال پہلے، اور آج ہم اور آپ کی نگاہیں ملاحظہ کرتی ہیں کہ واقعی ایسا زمانہ آ گیا۔ کچھ تو علاقے ایسے دکھتے ہیں کہ ان میں آدمی اگر رہے تو اپنا دین بچانا اس کے لیے مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے کچھ جگہوں پر تو جیسے کہ دین کا نام و نشان نہیں، اب اگر دیندار آدمی ان کے بیچ رہے تو اس کو اپنا دین بچانا مشکل ہے، اور ایک دیندار آدمی کو کچھ معاشروں میں بے وقوف اور جس کے پاس کچھ نہ ہو ایسا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے معاشروں میں دیندار آدمی کا رہنا ایسا ہی ہے، اسی کی لوگ مذاق بناتے، اسی کو برا بھلا سمجھتے، ایسے ہی ہے جیسے کہ دم کٹی لومڑیوں میں اگر ایک دم والی لومڑی آ جائے تو دم کٹی لومڑیاں دم والی لومڑی کی مذاق بنائے، ارے اس کے پیچھے یہ کیا لٹکا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کہ دم والی ہی تو لومڑی ہوتی ہے۔ لیکن اب حالات ایسے بدل گئے کہ اب جو دم والا ہے، جو دین والا ہے، اسی کو لوگ بے وقوف سمجھنے لگے۔ جگہ جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کی بے راہ روی اور بے دینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو بعید نہیں کہ بڑے سے بڑے معاشرے صلح کلیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ایک دیندار کو ایسی جگہوں پر ایمان بچانا بھی مشکل ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں لوگوں سے دور رہنا ہی دین و ایمان کا تحفظ ہوگا۔ اب اگر ایسے معاشروں سے انسان دور رہتا ہے تب تو دین اس کا محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم نے جو فرمایا ہے، جب اتنا دیکھ رہے ہیں ہم، تو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ
ایسے بھی دین میں مضبوط اور مستحکم ہوں گے کہ اگر ان کو پہاڑ کی چوٹیوں پر جانا پڑ جائے، بارش کی جگہوں میں جہاں پر پانی ٹھہرتا ہو ایسی جگہوں میں بھی جانا پڑ جائے، تو وہ صرف اس پر قناعت کرتے ہوئے چلے جائیں گے دین کے تحفظ کے لیے کہ ساتھ میں بکری لے جائیں، بکری آس پاس چرتی رہے، پانی پیتی رہے اور وہ بکری کے دودھ پر گزارا کر لیں اور اپنے دین کو بچا لیں۔ ایسا زمانہ بھی کوئی بعید نہیں ہے جب آج کے زمانے میں ہم ایسا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کا بہتر مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلا جائے گا۔ بکریوں کو بہتر مال کیوں قرار دیا سرکار نے؟ کیونکہ بکریاں اگر لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں بھی چلا گیا یا بارش کی جگہوں میں بھی چلا گیا جہاں پر پانی زیادہ ہے، تو کوئی دوسری چیز اس کو زیادہ کام نہیں آئے گی، کیونکہ دوسرے جانور زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ جگہ بھی گھیرتے ہیں، لیکن بکری ایسا جانور ہے کہ کم جگہ بھی لیتا ہے اور زیادہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ ادھر ادھر گھاس چر لی، تھوڑا سا پانی مل جائے گا وہ پانی پی کر گزارا کر لے گا۔ پھر بکری سے اس آدمی کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہ ہو تو بکری کا دودھ پی کر وہ گزارا کر لے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مالوں میں سب سے بہتر مال وہ بکری ہوگی جس بکریوں کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر یا بارش کی جگہوں پر دین کے تحفظ کے لیے، فتنوں سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے بھاگ کر چلا جائے گا۔ تو یہ بھاگنا بھی اس کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اگر ایمان ہی مضبوط نہیں تو آدمی کو تو ایسے معاشروں ہی میں مزہ آتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ عز وجل ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری پھر ایک باب باندھ رہے ہیں۔ اس باب کے اندر امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے جو باب باندھا اور عنوان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بنایا کہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، سرکار نے فرمایا انا اعلمکم باللہ۔ ایک تو اس حدیث پاک کے ٹکڑے کو بنایا کہ نبی کریم نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں، اس کی ذات و صفات کی معرفت رکھتا ہوں۔ اور ایک یہ بات، اس بات کو بھی عنوان باب بنایا ان المعرفت فعل القلب، کہ معرفت الہی وہ فعل قلب ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل اللہ رب العزت کے اس فرمان کو بنایا کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اب یہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا لیکن اللہ تم سے مؤاخذہ فرماتا ہے اس پر ما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے قصدن کیا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول کو عنوان باب بنایا اور آیت کریمہ کو عنوان باب بنایا، تو مناسبت اس باب میں اور اس سے پہلے کے باب میں یہ ہے کہ پہلے کے باب میں یہ فرمایا گیا کہ دین کی حفاظت کے لیے آبادی چھوڑ کر ویرانے میں جانا یہ ایمان کی قوت اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اور یاد رہے کہ ایمان کی قوت، دین کا استحکام
یہ معرفت الہی کی قوت کی دلیل ہے۔ جس کے اندر معرفت الہی نہیں، اس کے اندر دین کی قوت بھی نہیں ہوگی۔ جس کو جتنی معرفت الہی حاصل ہوگی اتنا ہی اس کا دین اور اس کا ایمان زیادہ مستحکم ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے اس باب کے بعد یہ باب باندھ دیا، فرمایا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں کہ نبی کریم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سے اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اعلم اسم تفصیل۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور معرفت فعل قلب ہے، یعنی معرفت الہی یہ قلب کا عمل ہے، فعل قلب ہے۔ معرفت الہی کا نام انہوں نے ایمان رکھا، یعنی معرفت الہی کو ایمان کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایمان وہ معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی فعل قلب ہے، تو ایمان فعل قلب ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان اس فرمان کو اور اس باب کے ذریعے سے کرامیہ فرقے کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ کرامیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اگر پڑھ لیا تو یہ قول اور یہ اقرار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب وہ جو گناہ بھی کرنا چاہے کرتا رہے، اس کے ایمان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ کرامیہ کا کہنا ہے۔ تو گویا کہ کرامیہ فرقے کے نزدیک ایمان قول اور اقرار کا نام ہے، ایمان فعل قلب نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس کا رد کرنے کے لیے عنوان باب پیش کیا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ معرفت اور ایمان وہ فعل قلب ہے، اور دلیل میں ایک آیت کریمہ پیش فرمائی وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اب میں یہاں پر اس باب سے متعلق دو باتیں ذکر کر دوں۔ امام بخاری نے باب باندھا، اس کے عنوان میں دو باتیں رکھی۔ ایک بات تو یہ رکھی انا اعلمکم باللہ، کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اللہ کا علم رکھتا ہوں، اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور اللہ کا علم رکھتا ہوں سب سے زیادہ۔ اس سے پتہ چلا یعنی ایمان کے اندر کمال وہ دو وجہوں سے ہوتا ہے، ایک تو وجہ عمل ہے اور ایک وجہ علم ہے۔ قوت عملیہ اور قوت علمیہ جتنی زیادہ جس کے اندر ہوگی ایمان اس کا اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور قوت عملیہ ہو یا قوت علمیہ ہو، دونوں قوتیں کسی امتی کے اندر اس درجے کی نہیں ہو سکتی جس درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ قوتیں موجود ہیں۔ جب نبی کے اندر قوت علمیہ اور قوت عملیہ دونوں جو کہ اعمال صالحہ کا مبدا ہیں اور کمال ایمان کی علت ہیں، اب یہ قوتیں جب نبی کے اندر سب سے زیادہ ہوں گی تو ایسی صورت میں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے ایمان کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ آپ اس حدیث سے نبی کے کمال ایمان کا اندازہ لگاؤ کہ ایک حدیث کریم میں نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ابو بکر ایک پلے میں ہو اور ساری امت کا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو وہی پلہ بھاری ہوگا جس پلے میں حضرت ابو بکر کا ایمان ہو۔ جب
حضرت ابو بکر کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ پوری امت کے ایمان سے ان کا ایمان بھاری ہے، اور یہ حضرت ابو بکر کا ایمان، اس کو جو کمال حاصل ہوا ہے وہ نبی کی ذات پر جانثاری اور نبی کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ تو نبی کی صحبت کی برکت سے جس کے ایمان کا یہ عالم ہو، تو یاد کرو، اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی معرفت اور ان کے ایمان کے کمال کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ اور فرقہ کرامیہ کا رد دوسرے عنوان سے کیا، فرمایا دوسرا ایک ٹکڑا رکھا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالی، اور اس سے رد تو فرقہ کرامیہ کا کیا، لیکن دلیل کے طور پر اس بات کو بتانے کے لیے کہ ایمان فعل قلب ہے، اس پر دلیل لانے کے لیے امام بخاری نے ایک جو آیت کریمہ پیش کی ہے وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، یہ آیت کریمہ سے کیسے استدلال امام بخاری نے کر لیا اس بات پر کہ ایمان فعل قلب ہے، یہ مناسبت سمجھنا یہ بھی یہاں پر بہت اہم ہے، کیونکہ آیت کریمہ تو یہ وارد ہوئی ہے قسم سے متعلق کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب پس منظر سنیے آیت کریمہ کا، پھر آپ کے جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ آیت کریمہ تو قسم سے متعلق وارد ہوئی، اور امام بخاری اس کو دلیل بنا رہے ہیں اس بات پر کہ ایمان فعل قلب ہے۔ یہ دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے، جواب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب اس طور سے سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے، ایمان فعل قلب کا نام ہے۔ دلیل یہ آیت کریمہ امام بخاری پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے بیٹا، قسمیں جو ہوتی ہیں، ایک تو قسم وہ ہوتی ہے جس کا لفظ انسان اپنی زبان سے بلا کسی قصد اور ارادے کے بول دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہی ہوتا ہے واللہ، خدا کی قسم، اور اردو محاورے میں بھی لوگ اللہ کی قسم اللہ کی قسم، جب بات بات میں خاص کر پاکستان کے لوگوں میں اللہ کی قسم خدا کی قسم، بار بار ہر بات پر خدا کی قسم، یہ جملہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ تو جب یہ جملہ تقیہ کلام ہوتا ہے، کیا وہ قسم کھانے کے ارادے سے یہ جملہ بول رہا ہے؟ زبان سے تو تلفظ ہو رہا ہے اس کا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں فرماتا جو قسمیں بے ارادہ زبان سے نکل جائیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے، جب قسم بنا قصد و ارادے کے زبان سے قسم کے الفاظ نکل جائیں تو اللہ اس میں گرفت نہیں فرماتا، وہ قسم قسم نہیں، بلکہ قسم وہ قسم ہے جو قصد و ارادے سے کھائی جائے۔ تو ایسی قسم قسم نہیں جو انسان کی زبان سے عادت کے طور پر الفاظ نکل جائیں قسم کے۔ تو امام بخاری
فرماتے ہیں کہ لہذا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے قسم قصد و ارادہ اور قلب سے نکلے تو قسم ہے، ویسے ہی ایمان اس وقت ایمان ہے جب کہ تصدیق قلب سے کی جائے۔ ایمان فعل قلب ہو، اگر صرف زبان سے کسی نے اقرار کر لیا تو وہ ایمان نہیں ہے، جیسے کہ فرقہ کررامیہ کہتا ہے۔ اس مناسبت سے امام بخاری نے اس بات پر کہ ایمان فعل قلب ہے، اس بات پر اللہ کے اس فرمان سے استدلال کیا، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو حدیث پاک پر کرتا ہوں۔ حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا۔ اب حدیث پاک کا مطلب سمجھیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے امرهم من الاعمال تو ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے بما یطیقون، جو کام وہ لوگ طاقت رکھتے، جن کاموں کے کرنے کی ان کے اندر لگاتار کرنے کی طاقت ہوتی، ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے۔ قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انا لسنا کہیئتک، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں۔ ایک صحابی رسول کی زبان تو یہ ہے، اور ایک وہابی کی زبان یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ یہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرح نہیں، اور وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ تو صحابی اور وہابی میں دونوں میں فرق دیکھ لیجئے۔ صحابہ اکرام فرماتے انا لسنا کہیئتک، یا رسول اللہ ہیئت، یہاں پر بعض محدثین نے فرمایا یہ لفظ زائد ہے، لیکن اگر غور کرو زائد نہ ہو تب بھی تو معنی بڑا معنی خیز ہوگا۔ انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، ہمارا آپ کی طرح ہونا تو بہت دور کی بات، ہم تو آپ کی ہیئت کی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ انا لسنا کہیئتک، یا یہاں پر مراد ہے لسنا اے لیست ہیئتنا کہیئتک، یہ مراد ہے کہ ہماری تو حالت آپ کی حالت کی طرح نہیں۔ تو جب ہماری کیفیت، ہماری حالت یا رسول اللہ آپ کی کیفیت اور حالت کی طرح نہیں ہو سکتی، تو ہم آپ کی طرح کیسے ہو سکتے اور آپ ہماری طرح کیسے ہو سکتے؟ یہ تو صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرح نہیں، ان اللہ قد، اب اس کی وجہ بھی صحابہ کرام نے بتائی، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک اللہ نے آپ کے قریبی لوگوں کے بھی پچھلے اور اگلے گناہ بخش دیے ہیں۔
آپ کے اپنے قریبی لوگوں کے بھی پچھلے اور اگلے گناہ بخش دیے۔ تو یہاں پر غفر لکا جو فرمایا گیا تو لکا میں اصل عبارت تھی لخواص کا، یا رسول اللہ آپ کے خاص لوگوں کے بھی گناہ آپ کی برکت سے اللہ نے پچھلے اور اگلے گناہ سب بخش دیے۔ اب میں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ آیات کریمہ ایسی ہیں جن آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف استغفار اور ذنب کی نسبت موجود ہے، تو وہاں پر مفسرین کرام نے یہی فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ فتح میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو یہاں پر ہمارے مفسرین کرام نے یہی فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تو چونکہ نبی تو معصوم ہیں، ان کا تو گناہ نہیں، تو پھر من ذنبِكَ سے کیا مراد؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ ذنبِكَ سے مراد یہاں پر ذنب خواص کا ہے، یعنی آپ کے کچھ خاص لوگوں کے گناہ، یہ مراد ہے۔ اور ظاہر بات ہے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، پوری ایک اگر ٹیم ہو تو اس ٹیم کا سربراہ جو ہوتا ہے، اگر ٹیم کے کچھ لوگ جو خاص لوگ ہوں ان سے اگر کوئی بات سرزد ہو تو اس کی نسبت عرف میں اس ٹیم اور اس جماعت کے سربراہ کی جانب کر دی جاتی ہے۔ تو عرفاً چونکہ سربراہ کی جانب کر دی جاتی ہے، یہاں پر عرفی طور پر یہاں پر من ذنب کا نبی کریم کی جانب ذنب کی اضافت کر دی گئی ہے، ورنہ مراد ہے سرکار کے کچھ خاص لوگ۔ ایسے ہی اور کچھ لوگوں نے یہ فرمایا، کچھ محدثین نے، مفسرین کرام نے، کہ یہاں پر ذنب سے مراد خلاف اولا ہے، اور خلاف اولا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انبیاء اپنے حق میں اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کے مطابق تو یہ ہے کہ سرکار فجر کی نماز اسفار کر کے پڑھتے تھے، تو اسفار کر کے پڑھنا تو یہ مستحب ہے، اولا ہے، لیکن غلس میں بیان جواز کے لیے کبھی کبھی نبی کریم نے اول وقت میں بھی نماز فجر ادا کی، تو یہ اولا کے خلاف ہوا، لیکن چونکہ سرکار نے بیان جواز کے لیے کیا تو یہ خلاف اولا کرنا بھی نبی اپنے لیے ذم سمجھتے ہیں، تو اسی کو بیان فرما دیا کہ یہ جو بھی ذم آپ جس کو ذنب سمجھ رہے ہیں، گناہ سمجھ رہے ہیں، اللہ نے یہ بھی آپ کے سب بخش دیے ہیں، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ ذنب سے مراد شکر میں کمی ہے۔ شکر کی بیٹا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شکر قلبی اور ایک شکر لسانی۔ شکر قلبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو آپ ہمیشہ مشغول رہتے تھے، کسی کوئی حالت ایسی نہیں ہوتی تھی جس حالت میں اللہ کی آپ کو یاد نہ ہو اور اس کے شکر سے آپ غافل رہتے ہوں، ایسی کوئی حالت نہیں رہتی۔ شکر قلبی تو ہمیشہ کرتے، لیکن لوازم بشریت اور امت کے انتظامات میں مشغول ہونے کے باعث سرکار سے کبھی کبھی شکر لسانی میں کمی واقع ہو جاتی تھی، اس کمی کو یہاں پر ذنب کہہ دیا گیا، اور فرمایا اس کمی کو، وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس کمی کو یہاں پر ذنب کہہ دیا گیا ہے، تعبیر ذنب سے کر دیا گیا۔ جیسے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اس ذنب کے استغفار کو کہہ دیا گیا۔ جب اس کو ذنب کہہ دیا گیا تو اب اس ذنب کی مناسبت سے استغفار بول دیا گیا،
جیسے کہ قرآن نے فرمایا سورہ مومن میں ہے فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک، ایسی ایک اور سورہ میں ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پر نبی کا وہ ذنب نہیں ہے جیسے کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، بلکہ خلاف اولا ترک اولا کو ذنب کہہ دیا گیا ہے، یا شکر میں کمی کی وجہ سے اس کو ذنب کہہ دیا گیا ہے، یا مفسرین کرام کے فرمانے کے مطابق یہاں پر مضاف محذوف ہے اے لے ذنب خواص کا، آپ کے خاص لوگوں کے گناہ۔ اسی لیے اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کیا، اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ تو اپنے خاصوں، یہ لذنبکا کا ترجمہ کیا، یعنی مخصوصین مراد ہیں، یعنی اپنے جو آپ کے خاص ہیں ان کے بھی گناہوں کے لیے استغفار کرو، اور للمؤمنین سے مراد عام مسلمان، تو ان عام مسلمانوں کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کرو، اور عام مسلمان عورتوں کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کرو۔ اب اس سے پتہ چلا، اس تفسیروں سے بھی معلوم ہوا، ہماری اس گفتگو سے بھی آپ اس حد تک پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے محفوظ ہیں اور معصوم ہیں۔ اور بیٹا خود قرآن پاک اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ذنب معصیت کو کہتے ہیں، اور قرآن عظیم کے عرف میں اطلاق معصیت عمد ہی سے خاص نہیں، بلکہ غیر عمد کے طور پر اگر کچھ اولا کے خلاف بھی ہو جائے تو قرآن پاک کے عرف میں اس کو بھی ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اب یہاں پر عصیان کی نسبت آدم کی جانب، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، حالانکہ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک دوسری جگہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو آدم بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا، اس کا قصد نہ پایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے عرف میں ذنب اس کو بھی بول دیتے ہیں جو سہون انبیاء علیہم السلام سے لغزش ہو جاتی ہے، یا اجتہاداً کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے، اس کو بھی قرآن کے عرف میں ذنب کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے عرف میں جو ذنب ہے، یہ ذنب اور گناہ ویسا نہیں ہے جو گناہ ہمارے اور تمہاری طرح ہوتے ہیں، ہمارے اور تمہارے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ خبتی ہوگا اور اس کی عقل معیوف ہو چکی ہوگی، اس کے اندر سمجھ نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہم پھر حدیث پاک آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہمارا معاملہ تو آپ کی طرح نہیں ہے۔ اب لسنا کہیئتک سرکار سے عرض کیا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں۔ اصل میں صحابہ کرام نے جو یہ فرمایا کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب صحابہ کو اعمال صالحہ کا حکم دیتے تو اتنے ہی اعمال کا حکم دیتے جو صحابہ کرام بآسانی کرنے کی قوت رکھتے، جیسے کہ آپ نے اس روایت میں پڑھا ہے۔ اعمال شاقہ کا حکم نہ دیتے۔ صحابہ کرام نے اس پر عرض کی، یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ اور معصوم بنایا ہے، اور ہم گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، بلکہ ہم سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کثرت اعمال صالحہ کی حاجت آپ کو نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم کو ہے، کیونکہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ بات جب نبی کریم نے سنی تو سرکار کے چہرے مبارکہ پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ کے چہرے پر غضب کے آثار دکھنے لگے، پہچانے جانے لگے کہ سرکار ناراض ہو گئے، آثار غضب نمودار ہو گئے۔ اور سرکار نے اب ارشاد فرمایا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم کو اعمال صالحہ کی زیادہ ضرورت ہے، یا رسول اللہ آپ تو مغفور و معصوم ہیں، آپ کو تو اعمال کی کثرت سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ تمہارا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس پر سرکار ناراض ہوئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا پھر، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، بے شک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار تقوی شعار اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا تو میں ہوں۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ آپ نے سن لیے کہ حدیث پاک میں سرکار نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی جو یہ خواہش ہے کہ سرکار کو تو زیادہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ اعمال کی تو ہمیں ضرورت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، قوت عملیہ اور قوت علمیہ جو کہ باعث ہوتی ہے معرفت الہی کی اور ایمان کے کمال کی، یہ دونوں قوتیں میرے اندر تم میں سے سب سے زیادہ ہیں۔ یہ کس سے سرکار فرمانا ہے؟ صحابہ سے۔ تو اس حدیث پاک سے صراحتاً یہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی صحابی رسول بھی نبی سے عمل اور علم میں نہیں بڑھ سکتا۔ جب صحابی رسول نہیں بڑھ سکتا، کوئی صحابی نہیں بڑھ سکتا، تو علم اور عمل میں کوئی وہابی کیسے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ اس حدیث سے صاف صاف لفظوں میں سمجھ میں آ گیا۔ پھر بھی ایک عقل کے یتیم نے یہ بھی لکھ دیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسے لکھ رہا ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ حدیث پاک کی صراحتاً مخالفت بھی کر رہا ہے، اور جو امتی عمل میں نبی سے بڑھ جائے گا تو وہ امتی عمل میں نبی سے افضل ہو جائے گا۔ تو ایک نبی پر غیر نبی کو فضیلت بھی دے رہا ہے اور فضیلت دینے کا قول بھی کر رہا ہے۔ اور یاد رہے تمام متکلمین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی پر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی کو نبی پر افضل ماننا یہ کفر ہے۔ اسی بنا پر ہم کہیں گے کہ جس شخص نے یہ لکھ دیا، جس عقل کے یتیم نے یہ لکھا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، وہ شخص وہ عقل کا اندھا کافر ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، متکلمین نے کہا۔ تو کسی بھی نبی پر غیر نبی کو فضیلت دینا یہ کفر ہے۔ اس کے تعلق سے آپ علم کلام کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے اور جہاں پر باب النبوت ہو، اس باب النبوت میں ہمارے نبی یا انبیاء کی فضیلت کو جب بیان کیا گیا ہو تو کسی بھی علم کلام کی کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ شخص جس نے یہ لکھ دیا
وہ شخص کافر ہے اور نبی کی شان میں اس نے توہین کی ہے، ایک امتی کو نبی سے افضل ماننے کی جسارت اس نے کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو صحابہ کرام تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، نبی کریم تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ تقوی شعار نہیں ہو سکتا، اللہ کی معرفت رکھنے والا تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ نبی جب یہ فرمائے کہ تم میں سے کوئی عمل میں مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، قوت عملیہ سب سے زیادہ میرے اندر ہے، قوت علمیہ سب سے زیادہ میرے اندر ہے، تو پھر کیسے عقل کے اندھے نے یہ بات کہہ دی؟ اس کا مطلب بخاری کہتا تو یہ ہے کہ بخاری میں دکھاؤ، اور بخاری میں خود یہ موجود ہے، بخاری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ایک شاعر نے کہا ہے جو عشق نبی چھوڑ کر پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں